السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يستكبروا ويتقوا ويأتوكم من فوق هذا منكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جس دور میں نازا کی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے، جس دور میں نازا کی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے، اور وہ زمانہ یاد رہا تو بہت میں آنا بھول گئے۔ وہ دیکھ لیا آئینے میں برداشت نہ دیکھا سینے میں، وہ دیکھ لیا آئینے میں برداشت نہ دیکھا سینے میں، یہ ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آزادی تو آتی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں ہے انور، آزادی تو آتی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں ہے انور، جس ضرب سے ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ یہ دیار عشق ہے اپنا مقام پہ جا کر، یہ دیار عشق ہے اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ ہے نئی صبح شام پیدا کر۔ تیرا طریق امین نہیں فقیر ہے، تیرا طریق امین نہیں فقیر ہے، خودی کا ایک لڑی میں نام پیدا کر۔ رکاوی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، رکاوی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، ان کو نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قدر سلطانی کی محبت پر، نہیں تیرا نشیمن قدر سلطانی کی محبت پر، جو شاعری ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میرے مقدر حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہا کرم و احسان ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام جماعت نماز ادا کرنے کے لیے اپنی بات کر کے حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی دربار عالی میں دعا کروں اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو بار بار اپنی بات کر کے آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہمارے اندر دین کی قدر نہیں، آج ہم اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحیح طور پر نہیں چلتے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جن کی خصوصیت ہے اپنے جان مال سب کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا کرتے تھے، اور رضی اللہ ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے، نبی کی جماعت معصومین کی جماعت ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے ان سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ نے تنبیہ فرما کر ان کی غلطی کو معاف فرما دیا ہے۔ اب صحابہ کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، چنانچہ میرے دوست بزرگوں، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ پیارے صحابہ ہیں جو اپنے جان مال سب کو قربان کر دیتے ہیں۔ وہ قرآن اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ جو ایک صحابی ہے، چنانچہ کہتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو مجھے وہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ جہاں کے سردار جب یہ کہتے کہ مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، وہ صحابی کے مقام کو
اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا۔ چنانچہ یہ 3 عمل صحابہ کرام نے کیے تھے تو اللہ کی مدد آ گئی تھی، اور حج کے اندر جو ہے میرے دوست بزرگوں اللہ کی آئی ہوئی مدد واپس چلی جاتی ہے، ٹیمپرری جو ہے ظاہر میں ان کی مدد آ جاتی ہے میرے دوست بزرگوں، اور حنین کے اندر اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ یہ رکتی کیسے ہے؟ چنانچہ آج بھی اگر ہم اللہ کی مدد کو حاصل کرنا چاہیں تو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانیت کو یہ بتا دیا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور جو ہے خلفائے راشدین کی زندگی کو، ان کے زمانے کو قیامت تک کے لیے اللہ نے نمونہ بنا دیا ہے۔ چنانچہ اس جو ہے صدر کے اندر وہ 3 کام کیا ہے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويعصوكم من فوقهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين۔ بدر کے اندر صحابہ کرام نے 3 عمل کیے۔ پہلا کیا ہے؟ صبر۔ صبر کا کیا معنی ہے؟ صبر کے معنی ہم سمجھتے ہیں برداشت کرنا، جھیلنا نہیں، بلکہ ایمان والوں پر، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر چلنے والوں پر جو تکلیف حالات آئے اس کو جھیل کر، اس کو برداشت کر کے اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ صرف صبر کرنے سے نہیں ہوگا، صرف جھیلنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت جو ہے جب ایمان والوں پر، اللہ والوں پر، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والوں پر میرے دوست بزرگوں کوئی حال تکلیف والی حال آ جائے تو اس کو جھیل کر اس وقت جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ ورنہ پولیس والے ڈاکو کو زور سے مارتے ہیں، گھنٹوں مارتے ہیں، رات رات بھر پٹائی کرتے ہیں، آپ ڈاکو کو نہیں کہہ سکتے کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نہیں، بلکہ صبر کا یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی کو سمجھو ایمان والوں۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ ایمان والوں پر تکلیف والے حال آئے اس کو جھیل کر، اس کو برداشت کر کے اس وقت جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو، اس کو کہتے ہیں صبر۔ دوسرا تقویٰ۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے آدمی اتنا ڈرے کہ اس کی پوری زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے۔ صرف اللہ سے ہم بہت ڈرتے لیکن جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے ہم بہت ڈرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں یہ نہیں بات ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ انسان کی پوری زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے۔ چنانچہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اگر اللہ نے مال دولت دیا ہے تو حج ادا کرتا ہو، عمرہ کرتا ہو، اور صوم و صلاۃ کے پابند ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، چغلی نہ کرتا ہو، غیبت نہ کرتا ہو، غبن نہ کرے، دھوکہ نہ دے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول جس سے ناراض ہوتے ہیں یہ تمام چیزوں سے بچتا ہے۔ چنانچہ جو ہے تقویٰ کا معنی یہ ہوا کہ اس کی پوری زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے، جس سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ استغیثون ربکم، اور بدر کے اندر صحابہ کرام نے یہ 2 بات، اور تیسری بات بدر کے اندر صحابہ کرام نے روئے اور گڑگڑائے۔ اگر یہ 3 جو عمل اپنے اندر ہم داخل کر لیں تو قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ چنانچہ وحد کے اندر آئی ہوئی مدد کیسے جاتی ہے؟ چنانچہ شروع میں اللہ کی مدد آ گئی۔ میرے دوست بزرگوں صحابہ کرام کی جماعت ہے، چنانچہ اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے، اس لیے اللہ کا وعدہ ہے جو دین کا کام کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ چنانچہ اللہ کا وعدہ ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کو اتار دیا، لیکن اتاری بھی مدد کو وقتی طور پر، ٹیمپرری طور پر اللہ نے مدد کو اٹھا لیا۔ جو میرے دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ نے بڑے اختصار کے ساتھ 4 باتیں بتائی۔ چنانچہ جب انسان کی ارادہ دنیا کی طرف ہو جائے اس سے 3 باتیں پیدا ہو گئی۔ چنانچہ امیر کی بات کو نہ ماننا، امیر کہتا ہے رائے کی کمزوری، چنانچہ امیر کی
گے۔ چنانچہ پہلا جو ہے امیر کی جو ہے نافرمانی کرنا، امیر کی بات کو نہ ماننا، اس لیے وہ جو مال غنیمت ہے اس کی طرف نگاہ کا چلا جانا۔ تو امیر سے کہا کہ آپ رکے رہو، لیکن صحابہ نے کہا کب رکنے کا کیا کام ہے، اب نیچے اتر کے ہم کام کریں۔ چنانچہ رائے میں کمزوری ہو گئی جب دنیا کی طرف نگاہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے آپس میں کشاکش، اللہ نے بتایا کہ آپس میں کشاکش، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ چنانچہ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات جب انسان کی نیت دنیا کی طرف ہو جاتی ہے پھر بات کو نہیں مانتا ہے۔ چنانچہ قیامت تک کے لیے آنے والوں انسانیت کو یہ بتا دیا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اور خلفائے راشدین کے زمانے کو قیامت تک کے صبح کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ بنا دیا ہے۔ اگر یہ چار باتیں ہوں گی تو اللہ کی آئی ہوئی مدد اٹھ جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بدر کے اندر بتایا کہ تم میرے بے سر و سامان تھے، اللہ کی مدد آ گئی۔ تم بے سر و سامان تھے، تعداد بھی کم تھی، لیکن اللہ کی مدد آ گئی۔ تین باتوں سے، پہلا تقویٰ، دوسرا صبر اور تیسرا اللہ کے سامنے رونے کے گرانے سے اللہ کی مدد آ گئی۔ میرے دوست بزرگوں، اور وقتی طور پر بدر کے اندر جو ہے اور وحد کے اندر میرے دوست جو ہے جنگ بدر کے اندر جب صحابہ کرام نے جو ہے وہ زہریلے گھوڑے جو آپ آپریشن کرنے جا رہے تھے، 70 کا آپ نے جو ہے ان کا آپریشن کیا جو ختم ہو گئے، اور 70 جو ہے گرفتار کر کے لائے گئے۔ چنانچہ اب تعداد بھی کم ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی مدد اتار کر کہ صحابہ کرام نے یہ تین عمل کیے تھے، تقویٰ، صبر، اللہ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا، اللہ نے اپنی مدد اتار دیا۔ قیامت کے صبح تک کے لیے اللہ نے یہ پیغام دے دیا ہے، یہ بتا دیا انسانیت کو جب بھی تم اللہ کی مدد بلانے چاہو تو یہ بدر کے اندر جو صحابہ کرام نے تین کام کیے ہیں اس کو کرنا ہوگا۔ نوجوانوں، میرے دوست بزرگوں، اللہ کی مدد سے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وحد کے اندر اللہ کی مدد آئی لیکن واپس چلی گئی، بعد میں پھر آ گئی۔ اور حنین کے اندر جو ہے اللہ نے مدد کو انتظار نہیں کر رہا ہوں، حنین کے اندر مدد کو جو ہے اللہ نے مدد کو روک دیا، کیونکہ بدر کے اندر جو ہے تعداد مسلمانوں کے 300 یا 313 ایک علماء کرام فرماتے ہیں، لیکن ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو وہاں جب تعداد زیادہ ہے اور ہم 300 کی تعداد میں ہیں، اس کے بعد بھی ہم فتح حاصل کیے، ہم جیت لیے، یہاں تو ہماری تعداد
وہ 3 عمل جو ہے تقویٰ اور جو ہے صبر اور میرے دوست بزرگوں اللہ کے سامنے رونے گرانے، یہ تمام صفات کو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر آپ کے اندر بھی پیدا فرمائے۔ جہاں تک میری کمزور آواز پہنچتی ہے تمام مومن مومنات مسلم مسلمان کو اللہ توفیق دے کہ اللہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر 100% چلنے کی کوشش کرے۔ اللہ توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔